کیا دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے؟ ہم ورلڈ وار 3 کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے تیسری عالمی جنگ کا خدشہ پیدا ہو رہا ہے؟ نقطہ میں خوش آمدید ناظرین، پچھلی ویڈیوز میں ہم نے آپ کو عالمی جنگ اول اور عالمی جنگ دوئم کے بارے میں بتایا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تیسری عالمی جنگ کے ممکنہ خطرات کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، امریکہ اور روس کے درمیان کشیدگی دنیا کو تیسری عالمی جنگ کی طرف لے جا سکتی ہے۔ امریکہ کی دھمکیوں پر روس کے دو ٹوک رویے سے خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ مستقبل میں ایک بار پھر ماضی کی سپر پاور طاقتیں آمنے سامنے آ جائیں گی۔ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں چین کے خلاف امریکی تجارتی محاذ اب بھی ایک کھلی حقیقت ہے۔ جو بائیڈن دور میں نظر آنے والی کشیدگی میں معمولی کمی عارضی ثابت ہو سکتی ہے۔ دنیا شاید ایک ایسے تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے جس کا اندازہ نامور مفکرین اور بین الاقوامی تعلقات کے ماہرین کو بھی نہیں ہو پا رہا۔ مثالیت پسند کے برخلاف حقیقت پسند نظریہ کے پیروکار جنگ کو ناگزیر گردانتے ہیں جو ہر صورت ہو کر رہتی ہے۔ اس سے کچھ عرصہ کے لیے ٹالا تو جا سکتا ہے مگر خلاصی ممکن نہیں ہے۔ عالمی سیاسی نظام کو ایک انارکی سے تعبیر کرنے والے مفکرین جیسا کہ کیتھن والٹس کی بنائی ہوئی عالمی سطح پر عالمی طاقتوں پر مشتمل ایک قطبی، دو قطبی، تین قطبی اور کثیر قطبی تقسیم بھی اس نئے ممکنہ تصادم کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ ممکنہ تصادم دو سیاسی نظریات کے حامل ان مفکرین کے لیے بھی کسی چیلنج سے کم نہیں جن کا خیال ہے کہ تباہ کن ایٹمی ہتھیاروں کی موجودگی جنگ کو روکے ہوئے ہے، یا پھر جان میولر جیسے خوشگمان مفکر کے نزدیک جنگ اب دنیا سے ایسے معدوم ہو گئی ہے جیسے انسانوں کی خرید و فروخت یعنی غلامی کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ مگر انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ امن کا زمانہ دراصل دو جنگوں کے درمیان کا وقفہ ہوتا ہے۔ ممکنہ نیا تصادم اس لیے بھی عجیب ہے کہ اس وقت عالمی سیاسی نظام تین قطبی ہے۔ ایک موجودہ سپر پاور ہے، ایک قریب ماضی میں سرد جنگ کے دونوں کی سپر پاور ہے، اور تیسری سپر پاور وہ ابھرتی ہوئی طاقت ہے جس نے موجودہ سپر پاور کو چیلنج کیا ہے اور بڑی تیزی سے ابھر کر دنیا کے سامنے آ رہی ہے۔ میری مراد بالترتیب امریکہ، روس اور چین ہے۔ امریکہ کو اپنا تسلط بحیثیت اکیلی سپر پاور کے طور پر برقرار رکھنے کے لیے روس اور چین دونوں سے نمٹنا ہوگا۔ اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ امریکہ روس کو ساتھ ملا کر چین کو شکست دے دے، دوسری یہ کہ چین کو ساتھ ملا کر روس کو شکست دے دے۔ اس طرح پہلے مرحلے پر ایک للکارنے والی طاقت سے جان چھوٹ جائے گی اور جو ایک بچے گی اس سے بعد میں معاملہ کرنا آسان ہو جائے گا، اور یوں اکیلے امریکہ کی اجارہ داری پوری دنیا پر رہے گی۔ تیسری صورت میں امریکہ کو روس اور چین دونوں کے ساتھ ایک ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا، جو بچے گا وہ سپر پاور ہوگا۔ چین اور روس بھی اسی فارمولا پر اتحاد کریں گے کہ پہلے امریکہ کی اجارہ داری ختم کریں گے، آپس میں پھر نمٹ لیں گے۔ تین قطبی نظام میں اس خطرہ کی نشاندہی نئے حقیقت پسند مفکر کیتھن والٹس نے بھی کی ہے۔ یعنی جب تین قطبی نظام میں دو طاقتیں مل کر تیسری کے خلاف اتحاد بنا لیتی ہیں، نئے حقیقت پسندوں کے نزدیک کثیر قطبی نظام جس میں تین سے زیادہ عالمی طاقتیں ہوتی ہیں عالمی امن کے لیے موزوں ہوتا ہے اور جنگ نہیں ہوتی۔ روس کے یوکرائن پر حملہ کے وقت امریکہ نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ مقصد یورپ کو روس سے ڈرانا تھا۔ روس کا ڈر مغربی یورپ کی امریکہ پر مکمل دفاعی انحصار کی بنیادی وجہ ہے۔ چین کی معاشی ترقی کو برداشت کرنا بھی امریکہ کی اسی پالیسی کا نتیجہ ہے کہ کسی دن چین کے ساتھ ہاتھ ملا کر روس کا خاتمہ کر دے۔ روس ماضی کی دو عالمی جنگوں میں امریکہ کے اتحادی کے طور پر شامل رہا ہے۔ عالمی استعماری نظام کے قیام میں روس اور چین ایک طرح سے امریکہ کے طرفدار تھے۔ چین جاپان کے ساتھ اپنی تاریخی مخاصمت کی بنا پر اور روس جرمنی کے اپنے ملک پر قبضہ کی ڈر کی وجہ سے۔
حالانکہ تینوں ممالک امریکہ، روس اور چین نظریاتی طور پر مختلف دنیاؤں سے تعلق رکھتے تھے اور ہیں بھی۔ امریکہ سرمایہ دارانہ نظام کا سرخیل، روس اور چین کمیونزم اور سوشلزم کے چیمپئن، لیکن نظریات بڑی طاقتوں کے مفاد کے حصول میں آڑے نہیں آتے۔ دنیا میں اب تک لڑی گئی جنگوں میں، جن میں 3.5 ارب انسان ہلاک ہو چکے ہیں، 90% سے زیادہ جنگیں مفادات کی وجہ سے لڑی گئی ہیں۔ شاید 7% سے بھی کم کی وجہ نظریات یا مذہب تھا۔ عالمی سطح پر مفادات کا ٹکراؤ طاقت اور سلامتی کو لاحق شدید، واضح اور قریب آتے ہوئے خطرے، یا پھر ان دونوں کے حصول کی شدید ترین خواہش اور استعداد کی بنا پر ہوتا ہے۔ اس دفعہ یہ دکھائی دے رہا ہے کہ پہلی وجہ یعنی اپنی موجودہ طاقت کو دوام بخشنے اور اپنی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے طاقت کے موجودہ مراکز یعنی امریکہ اور مغربی یورپ ایک نئی عالمی جنگ کی بساط بچھائیں گے۔ ماضی بعید میں سلطنتیں اس طرح کی جنگی پیش بندی کرتی چلی آئی ہیں۔ جارج بش کا پیشگی جنگ کا نظریہ نیا نہیں تھا۔ امریکہ اس نظریے سے پیچھے نہیں ہٹا ہے۔ گو امریکہ کے دفتر خارجہ نے اس صدی میں چین کو اپنے لیے سب سے بڑے خطرے کے طور پر بیان کیا، لیکن روس کے ساتھ یوکرائن کا مسئلہ پر حالیہ سفارتی جنگ نے سرد جنگ کے دنوں کی یاد پھر تازہ کر دی ہے۔ امریکہ اور مغرب روس کے لیے وہی حالات پیدا کرنے جا رہے ہیں جو 60 کی ابتدائی دہائی میں اس وقت کے روس سوویت یونین نے ٹھیک امریکہ کی ناک کے نیچے کیوبا میں اپنے ایٹمی میزائل نصب کر کے پیدا کیے تھے۔ امریکہ روسی ایٹمی میزائلوں سے 100 میل کی دوری سے بھی کم رہ گیا تھا۔ امریکہ ماضی کی معاہدہ وارسا میں شامل ریاستوں جن کا سربراہ سوویت یونین تھا، ان میں نیٹو فورسز اور اسلحہ بھیجنے کی تیاری کر رہا تھا۔ پیوٹن کو اس بات سے چڑ ہے کہ ماضی کے وارسا اتحاد میں شامل ممالک کو امریکہ نے نہ صرف نیٹو اتحاد میں شامل کیا بلکہ اپنی فوجیں بھی اس کے سرحدی علاقوں تک لا رہا ہے۔ امریکی صدر جان ایف کینیڈی کی دھمکی نے سوویت یونین کو اپنے ایٹمی میزائل کیوبا سے ہٹانے پر مجبور کیا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پیوٹن بھی اس طرح کی دھمکی دے کر امریکہ کو باز رکھ سکیں گے یا نہیں۔ مغرب کی جدید جمہوری ریاست جس عمارت پر کھڑی ہے وہ سرمایہ ہے۔ سرمایہ کی ایشیا کو منتقلی شروع ہو چکی ہے۔ عالمی معاشی و کاروباری نظام کے مفکرین سرمایہ کی سلامتی کے ساتھ گہرے تعلق کے حامی ہیں۔ سرمایہ ہی سرمایہ کو بڑھانے اور محفوظ رکھنے کے کام آتا ہے۔ مغرب سے سرمایہ کی منتقلی مغرب کے برتر فوجی اور دفاعی ہتھیاروں کی موجودگی کی اہمیت کو چنداں کم کر دے گی۔ تیسری عالمی جنگ بھی سرمایہ پر مکمل دسترس کے حصول کے لیے ہوگی۔ آبادی کی نسبت دنیا کے وسائل ابھی بھی کم ہیں۔ سیاسی، معاشی اور سائنسی ترقی بھی سب انسانوں کے لیے مساوی وسائل کو یقینی نہیں بنا سکی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عالمی سرمایہ جو حکومت کی بجائے سرمایہ دار افراد کے پاس ہے، جو کثیر ملکی کاروباری کمپنیوں کے مالکان ہیں، ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ کیا یہ اپنی حکومتوں کو تیسری عالمی جنگ میں کودنے دیں گے تاکہ نئے عالمی نظام میں بھی ان کی اجارہ داری قائم رہے، یا پھر اپنے سکڑتے ہوئے منافع کو بچانے کی کوئی اور ترکیب سوچیں گے؟ ناظرین، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔